السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آج ہم کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ عقیدہ توحید بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ کلمہ طیبہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25 میں فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ایسی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچتی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمانہ وقت، شدید طوفان، آندھیاں، زلزلہ، کچھ بھی آندے، لیکن اس درخت کے جڑوں کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے کلمہ طیبہ کا درخت نشو و نما کے اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ کلمہ طیبہ ایک ایسی عالمگیر سچائی ہے جسے کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، لہٰذا وہ اپنی اس میں ثابت قدمی سے رہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش الہی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کریں۔ اسی طرح سے کلمہ طیبہ کا درخت اپنے پھلوں میں ایسا عمدہ پھل دیتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے پھل۔ عقیدہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک دو واقعات سے جانیں گے کہ جب وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے تھے صحابہ کرام تو کس طرح سے ثابت قدمی سے رہا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتے آپ کو، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ ایمان لائے تو امیہ بن خلف ان کو اتنا تکلیفیں دیتا تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹھا کر آپ کے اوپر پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ کفرانہ الفاظ استعمال کرو، کفرانہ الفاظ بولو، کہ اللہ کے بارے میں کفرانہ الفاظ، لیکن وہ کبھی کفرانہ الفاظ نہیں نکالے، بلکہ کیا کہتے تھے آپ؟ احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے کہتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک عورت ام عمارہ کے غلام تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹایا کرتے تھے اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکیں، لیکن ان کا جنون، ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ وہ اس کے باوجود بھی ایمان پر قائم رہے۔ اسی طرح سے اسلام میں سب سے پہلی شہداء عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی صرف انہیں کیا کہا جاتا تھا کہ کفرانہ الفاظ استعمال کریں، لیکن آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسی آپ ثابت قدمی کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا، تا قیامت تک آپ کا نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا کہ آپ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا ہوگا صحابہ کرام کا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد انہیں کئی تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ آخر میں انہیں قیامت تک ان کا نام ہم پڑھتے ہوئے رہیں گے۔ اسی طرح سے جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں منکر ننکر فرشتے آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے۔ پہلا کیا ہوگا سوال ہمارے لیے؟ کلمہ کیا ہے تمہارا پہلا؟ تو کلمہ توحید مومن کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہوگا۔ جب یہ دیتا ہے گواہی مومن تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کا فرمان بلندیوں تک آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ گویا یہی ہمارے لیے کلمہ طیبہ ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔